ہم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ مسجد میں بیٹھا رو رہا ہے. پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ جب جوانی تھی تو مسجد کا دھیان نہیں تھا، اب ریٹائرمنٹ کے بعد مسجد میں آنا شروع ہوا تو آنکھوں پہ موتیا بند آ گیا، جس وجہ سے اب بینائی چلی گئی. میں چاہوں بھی صحیح میں قرآن نہیں پڑھ سکتا. رو اس لیے رہا ہوں کہ کاش میں نے کچھ چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کی ہوتی تو آج ویسے زبانی ہی بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھ لیتا. اب میں دیکھ کے پڑھ نہیں سکتا، اللہ نے نعمت چھین لی. تو انسان نعمت کی موجودگی میں نعمت کی قدر کرے، اور جتنا زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکتا ہے اتنا نیکی کر لے. دوڑ دوڑ کے نیکی کرے، بھاگ بھاگ کے نیکی کرے. نیکی کر کر کے تھکے اور تھک تھک کے پھر نیکی کرے. اس لیے ایسا بندہ جو تھکاوٹ کے باوجود بھی نیک کام کر رہا ہو اللہ کو بڑا پسندیدہ. حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک نوجوان قافلے کے ساتھ جا رہا تھا اور سب تھکے ہوئے تھے، اور وہ رات کے آخری پہر میں کسی منزل پر پہنچے تو سارے قافلے والے سو گئے. اس نے وضو کیا اور یہ تہجد پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا. تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت دوسرے فرشتوں کو دکھاتے ہیں اور اس نوجوان پہ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی تو تھکا ہوا تھا مگر میری محبت نے اس کو مصلی پر کھڑا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ انسان تھکاوٹ کے باوجود نیک عمل کر رہا ہو اور شوق ہو نیک عمل کرنے کا. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے کہ کسی بندے کو نیکی کا شوق ہو. میں اتنا قرآن مجید پڑھ لوں، میں اتنی تسبیحات پڑھ لوں، میں اس سنت پہ بھی عمل کر لوں، میں اس سنت پہ بھی عمل کر لوں. ہر وقت کی یہ سوچ ہو اور انسان اپنے وقت کو کارآمد بنانے کے اندر لگا رہے. چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ گلی میں سے گزر رہا تھا، ایک بچے کو دیکھا کہ وہ الگ تھلگ بیٹھا ہوا ہے اور غم زدہ نظر آتا ہے، ڈپریسڈ نظر آتا ہے. میں نے سوچا کہ شاید اس کو دوسرے بچے اپنے ساتھ کھیلنے نہیں دے رہے، تو یہ بچہ پریشان بیٹھا ہے، چلو میں ذرا اس کی دل لگی کر لوں. میں نے سلام کیا اور بچے سے پوچھا کہ بچہ کیا وجہ ہے، کیوں غمزدہ ہو، کیا یہ بچے تمہیں اپنے ساتھ کھیلنے نہیں دیتے؟ اس بچے نے آنکھ اٹھا کے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا انکل افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو کہ بے فائدہ پیدا کیے گئے ہو؟ تو انکل میں کھیل کود کے لیے تو پیدا نہیں ہوا. کہنے لگے مجھے بہت حیرت ہوئی، یہ بچہ ہے اور بچپن میں تو بچے کھیل میں ہی وقت گزارتے ہیں، مگر یہ اتنا سمجھدار کہ یہ کہتا ہے کہ میں کھیل کود کے لیے تو پیدا نہیں ہوا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بچے تم چھوٹے ہو، ابھی سے تم کیوں اتنے فکر مند ہو گئے؟ تو اس بچے نے عجیب خوبصورت جواب دیا، کہنے لگا انکل میں اپنے گھر میں دیکھتا ہوں کہ میری والدہ نے چولہے میں جب آگ جلانی ہوتی ہے تو پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو چولہے میں ڈالتی ہے، آگ سلگاتی ہے، جب آگ جلنے لگ جاتی ہے پھر بڑی لکڑیوں کی باری بعد میں آتی ہے. تو جب یہ اپنے گھر میں روز دیکھتا ہوں تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو جلانا چاہیں اور پہلے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اندر ڈالیں کہ آگ اچھی طرح بھڑک جائے اور بڑوں کی باری بعد میں آئے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کے دل پہ بھی آخرت کا اتنا خوف ہے، ہم بال سفید کر بیٹھے اور ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کی فکر نہ لگی، اس لیے کہ اس کا نام غفلت ہے اور ہم غفلت بھری زندگی گزار رہے ہیں. ہم نے بیٹھ کے کبھی اپنی موت کی تیاری کی، سوچا کتنی نمازیں زندگی میں ہم نے قضا کی اور ہمارے ذمہ قضا ہے اور پڑھنی ہے، کبھی فہرست بنائی، کبھی روزوں کی قضا لکھی. ہر جوان عورت رمضان المبارک میں کچھ روزے ہوتے ہیں جو نہیں رکھ پاتی، مگر سستی کی وجہ سے ان کی قضا بھی نہیں کرتی.
تو کتنے مہینوں کے روزے ذمے ہیں پتہ ہے؟ کبھی خیال ہی نہیں کیا. ہم نے کتنے لوگوں کی غیبت کی، ان کا حق ہمارے اوپر آتا ہے، کبھی ہم نے ان سے معافی مانگی؟ کتنے لوگوں کے دل دکھائے ہم نے، ایسی باتیں کی، کبھی ان سے سوری کیا؟ تو آخرت کے نقطہ نظر سے کیا ہم نے تیاری کر لی؟ اگر ہی ہم اپنے آپ سے سوال پوچھیں گے تو تمہارا دل کہے گا کہ ہم نے تو تیاری کی ہی نہیں. تو کیا آخرت میں بغیر تیاری کے چلے جائیں گے؟ صدیق اکبر اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص نے بغیر تیاری کے موت میں قدم رکھا، ایسا ہی ہے اس نے بغیر کشتی کے سمندر میں چھلانگ لگا دی. جو بغیر کشتی کے سمندر میں چھلانگ لگائے گا بالآخر ڈوب کر رہے گا، جو بغیر تیاری کے آخرت میں جائے گا بالآخر عذاب میں گرفتار ہو کر رہے گا. اس لیے موت کا جب وقت آتا ہے تو انسان پھر حسرت کرتا ہے، کاش مجھے تھوڑا سا وقت اور مل جاتا اور میں آخرت کی تیاری کر لیتا. آج وقت بھی ہے، صحت بھی ہے، سہولت بھی ہے، ہم اس دنیا کی زندگی کو عبادت میں گزارنے کے لیے کوشش کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کی عمریں بین 70 و 60، 60-70 کے درمیان ہوں گی. یعنی ایوریج عمر اتنی ہوگی، کسی کی کم بھی ہو سکتی ہے، کسی کی زیادہ بھی ہو سکتی ہے، مگر ایوریج عمریں اتنی ہی ہوں گی. تو آج آپ دیکھیں یہی 60-70 میں انسان چلا جاتا ہے دنیا سے. تو ذرا حساب لگائیں کہ ایک بندے کی عمر ہے 63 سال، تو زندگی کی ترتیب تو یہی ہوتی ہے کہ وہ 8 گھنٹے دفتر میں دیتا ہے اور 7-8 گھنٹے سونے میں اور ان کاموں میں گزر جاتے ہیں. تو 8 گھنٹے اس کے پاس باقی ہوتے ہیں. تو 8 گھنٹے دفتر کے، 8 گھنٹے نیند وغیرہ کے، اور 8 گھنٹے دوسرے کاموں کے. تو اس کا مطلب یہ کہ 3 حصے اگر دن کے کریں تو 2 حصے تو اس کے ضرورتیں پوری کرنے میں لگ جاتے ہیں، کاروبار کی ضرورتیں اور سونے کی ضرورتیں. تو 63 سال ہوں تو 2 حصے بنے 42 سال اور تیسرا حصہ بنا 21 سال. تو 63 سال جس کی زندگی ہے اس نے 42 سال تو یا کاروبار میں لگا دیے یا سونے میں لگا دیے، باقی بچے زندگی کے 21 سال. اب ان 21 سالوں میں سے زندگی کے پہلے 13 سال جو جوان نہیں ہوتا اور نامہ اعمال میں اس کے حساب شروع نہیں ہوتا وہ نکالیں تو باقی رہیں گے 8 سال 9 سال. اب اس 8-9 سال میں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ بھی وقت گزارنا ہے. تو اگر تیسرا حصہ نکال لیں تو 3 سال باقی رہ گئے. اس کا مطلب یہ کہ 63 سال جس کی زندگی ہے اس کی عبادت کا وقت اس میں صرف 3 سال ہے. باقی وقت دنیا کی ضرورتیں، دنیا کے کام اور دنیا کے جھگڑے. کتنا تھوڑا وقت ہے اللہ کی عبادت کے لیے جو ہم نکالتے ہیں. حق تو یہ چاہیے تھا کہ اس سے زیادہ وقت ہم لگاتے، اس لیے کہ آئے ہی عبادت کرنے کے لیے ہیں.